اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بخاری کی وہ حدیث پیش کروں گی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذکر موجود ہے۔ قیامت کے دن انسان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوگا اور اس کے لیے مختلف نبیوں کے پاس جائے گا کہ وہ ان کی شفاعت کر دیں۔ اس پر نبی کہیں گے کہ آج تو ہم خود بہت پریشان ہیں، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ پھر شفاعت کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ وہ کون ہوگا؟ جو لوگوں کا سردار ہوگا قیامت کے دن۔ اس حوالے سے بخاری کی حدیث نمبر 3340 میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دستی کا گوشت پیش کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مرغوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستی کی ہڈی کا گوشت دانتوں سے نکال کر کھایا، پھر فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کو ایک چٹیل میدان میں جمع کر دے گا، اس طرح کہ دیکھنے والا سب کو ایک ساتھ دیکھ سکے گا، آواز دینے والی کی آواز ہر جگہ سنی جا سکے گی اور سورج بہت قریب ہو جائے گا۔ ایک شخص اپنے قریب کے دوسرے شخص سے کہے گا، دیکھتے نہیں کہ سب لوگ کیسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ کیوں نہ کسی ایسے شخص کی تلاش کی جائے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم سب کی شفاعت کے لیے جائے۔ اس میں سے کچھ لوگوں کا مشورہ ہوگا کہ دادا حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے سب سے مناسب ہیں، چنانچہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے بابا آدم، آپ انسانوں کے دادا ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح آپ کے اندر پھونکی تھی، ملائکہ کو حکم دیا تھا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا، اور جنت میں آپ کو پیدا کرنے کے بعد ٹھہرایا بھی تھا۔ آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیں۔ آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کس درجہ الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ وہ فرمائیں گے کہ یہ گناہ گاروں پر اللہ تعالیٰ آج اس درجے غضبناک ہے، کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور مجھے پہلے ہی اس درخت یعنی جنت کے کھانے سے منع کر چکا تھا، لیکن میں اس فرمان کو بجا لانے میں کوتاہی کر گیا۔ آج تو مجھے اپنی ہی پڑی ہوئی ہے۔ تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ آدم علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر سب سے پہلے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد شکور کہہ کر پکارا ہے۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ آج ہم کیسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیجیے۔ وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میرا رب آج اس درجے غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا غضبناک نہیں ہوا تھا اور نہ کبھی اس کے بعد اتنا غضبناک ہوگا۔ آج تو مجھے خود اپنی ہی فکر ہے۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کی شفاعت کے لیے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑوں گا، پھر آواز آئے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔